مولانا رضوان صاحب آپ سے بھی درخواست ہے اسٹیج پر تشریف لے آئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سعد بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارے سعد بھائی آپ خیریت سے تو ہیں؟ جی الحمدللہ. تو آپ اتنی جلدی جلدی میں کہاں جا رہے ہیں؟ مولانا صاحب میری بیٹی کی شادی عفان بھائی کے بیٹے سے الحمدللہ اسی مہینے میں ہونے والی ہے، اور لڑکے کے گھر والوں نے بہت ساری فرمائش کی چیزیں جہیز میں مانگی ہے، اسی لیے یہ سب چیزیں خریدنے پر مجبور ہوں. سعد بھائی یہ لڑکی کے گھر والوں کو، یہ لڑکے کے گھر والوں کو ہو کیا گیا ہے؟ بیچاری لڑکی کے باپ سے اتنا لمبا چوڑا سوال کر کے اس کو قرضدار بنا دیتے ہیں. اسلام اس کو ہرگز پسند نہیں کرتا، بلکہ اسلام نے تو شادی کو بہت آسان اور کم خرچ پر کرنے کی ہدایت دیا ہے، اور اسی میں برکت بھی ہے. مولانا صاحب یہ بات آپ میرے داماد اور سمجھی کو سمجھائیے، مجھے بتلانے سے کیا فائدہ، میں تو ان کی فرمائش اور مانگ کے آگے مجبور ہوں. ارے عفان بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں؟ جی بھائی الحمدللہ. عفان بھائی آپ ایک دم صحیح وقت پر آئے ہیں، ابھی ہم آپ ہی کے بارے میں بات کر رہے تھے. اچھا ذرا ہمیں بھی بتائیں کہ ہمارے بارے میں کیا بات کر رہے تھے. کیا عفان بھائی آپ سعد بھائی کی لڑکی کے شادی اپنے بیٹے سے کرنے والے ہیں؟ جی ہاں دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ مبارک کرے. آمین. مگر عفان بھائی میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ ہرگز نہیں مولانا صاحب، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے. عفان بھائی میں نے سنا ہے کہ آپ نے لڑکی والوں سے بہت سارا سامان جہیز میں مانگا ہے اور جہیز دینے کی شرط پر ہی شادی طے کی ہے. آپ نے بالکل صحیح سنا ہے مولانا صاحب. مگر عفان بھائی آپ تو دیندار اور نیک آدمی ہیں، جہیز کا سوال اور مطالبہ تو اسلام اور شریعت کے خلاف ہے. ارے کس نے کہا اسلام اور شریعت کے خلاف ہے؟ ہم نے تو ایسی کوئی بات نہیں سنی، بلکہ اچھے اچھے مالدار اور دیندار لوگ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی شادی میں بہت سارا جہیز لیتے اور دیتے ہیں. عفان بھائی خوشی سے دی جائے یہ الگ بات ہے، دینے کو تو لڑکی والے اپنا پورا گھر دے دے، یہ اس کے اختیار میں ہے، مگر سوال کر کے اور زبردستی جہیز لینا اور دینے کی شرط پر ہی شادی کے لیے تیار ہونا، یہ سب ناجائز اور اسلام کے خلاف ہے. لیکن آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے شادی میں جہیز لینے اور دینے کو اسلام اور شریعت کے خلاف بتلایا ہے، حالانکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو چند چیزیں جہیز میں دیے تھے، اور اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک قیمتی ہار جہیز میں دیا تھا. تو پھر شادی میں جہیز لینا اور دینا اسلام اور شریعت کے خلاف کیوں کہا جائے گا؟ عفان بھائی آپ کا یہ سوال کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو کچھ ضروری سامان دیا تھا، اور اسی طرح حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو ان کی امی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ایک ہار دیا تھا. اس کا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی اولاد کی طرح پالا تھا. شادی کراتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم لڑکے والے بھی تھے اور لڑکی والے بھی تھے، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ سامان دیا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے ان کی گھر کی ضرورت کو پورا کیا، حالانکہ یہ حقیقت میں جہیز نہیں تھا. اور اسی طرح حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو ان کی امی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جو ہار دیا وہ بیٹی کے لیے ماں کی طرف سے ایک یادگار تحفہ تھا، نہ کہ شوہر کے مطالبہ پر زبردستی جہیز تھا. لیکن مولانا صاحب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب زمانہ بہت ترقی کر چکا ہے، ضرورتیں زیادہ ہو چکی ہے، اسی لیے ضرورت کی وجہ سے جہیز مانگ کر لینے کی اجازت تو ہونی چاہیے. عفان بھائی آپ ایک بات دھیان سے سنیں، دین اسلام کا قانون ہے کہ بیوی کی تمام ضرورت کی ذمہ داری مثلا کھانا پینا کپڑا اور مکان وغیرہ یہ سب شوہر کے ذمہ ہے. جب یہ قانون ہے تو لڑکی کے باپ سے فرنیچر، روپیہ، زیورات اور قیمتی چیزیں جہیز میں مانگنے کا کوئی حق نہیں. عفان بھائی آپ ذرا یہ بھی سوچیں
بہت سے ماں باپ ایسے ہیں جن کے پاس کوئی مال نہیں ہوتا، جتنی مزدوری سے کماتے ہیں اتنا کھا لیتے ہیں۔ ایسی صورت میں زبردستی جہیز ماں باپ یا تو قرض سے دیں گے یا اس مہنگے جہیز کے انتظار میں ان کی لڑکیاں بوڑھی ہو جائیں گی یا غم میں مر جائیں گی یا خودکشی کر لیں گے۔ اس لیے ہمارے سماج اور معاشرے کو اس فساد اور بگاڑ سے بچانے کا ایک بہترین علاج یہ ہے کہ جہیز کا زبردستی سوال نہ کیا جائے۔ اگر وقت پر لڑکی کے ماں باپ اپنی خوشی سے کچھ سامان دے دے تو اسے قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ مولانا صاحب آپ نے بہت اچھی سمجھداری اور نصیحت کی بات کی ہے، میں انشاءاللہ اس بات پر ضرور عمل کرنے کی کوشش کروں گا اور اپنے بیٹے کی شادی میں جہیز ہرگز نہیں لوں گا، اور آپ کا یہ پیغام سارے لوگوں کو پہنچاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ مولانا صاحب آپ میری بیٹی کی شادی میں ضرور آنا۔ انشاءاللہ ضرور کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی اور عفان بھائی کے بیٹے کی شادی میں امن و سکون عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے عفان بھائی، اب مجھے بہت وقت ہو چکا ہے، اب میں چلتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے ساتھ بھائی، اب میں بھی چلتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔